ویسے مسلمان بھی تقریباً غلام ہیں، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں، جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کبھی کو عرب ملک روک دیتا ہے فوراً ایک طرف ہو جاتے ہیں، کبھی امریکہ روک دیتا ہے، کبھی ڈر کے مارے نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں فکری غلامی۔ ویسے ہم چلتے پھرنے میں آزاد ہیں لیکن فکری طور پر غلام ہیں، یہ غلامی بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس غلامی سے ہم نے ان کو نجات دی۔ ایک اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کی مدد کی، نصرت کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، یہ لوگ غالب بن گئے۔ کس طرح غالب بن گئے؟ فرعون بادشاہ تھا، ان کے محلات تھے، ان بیچاروں کی جھوپڑیاں تھیں، اس میں رہ رہے تھے۔ بعد میں مکانات بنوائے تھے حضرت موسیٰ نے، نسبتاً کچھ اچھی حالت ہو گئی تھی تو اس میں رہ رہے تھے غلامی کی حالت میں۔ لیکن ہم نے کس طرح نصرت دی کہ پوری فرعون کی قوم دریائے نیل میں غرق ہو گئی، ان کی پراپرٹی، ان کے محلات، ان کا ساز و سامان سارے کا سارا ان کو مل گیا۔ یعنی غلام اب آزاد بن گئے، جو آزاد تھے پہلے خدائی کا دعویٰ کرتے تھے وہ بالکل ملیا میٹ ہو گئے، ان کا نام و نشان تک نہ رہا اور دریائے نیل میں غرق ہو گئے۔ دو، وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو دی الکتاب، کتاب دی۔ وہ کون سی کتاب تھی؟ تورات المستبین، جس میں تمام چیزوں کا واضح طور پر ذکر موجود تھا۔ ہم نے ان کو کتاب دی، یہ تیسری احسان ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب بھی دی، اور اس کتاب میں انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا تورات کو، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ تو اس زمانے میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھی۔ یہ قوم غلط نکلی، انہوں نے کتاب میں بھی تحریف کی، تغیر و تبدل کر دیا، پوپ بن گئے، بڑے بڑے راہب بن گئے، غلط کاری میں لگ گئے، اور آج سب سے منفور ترین قوم یہودیوں کی قوم ہے۔ تین ہو گئے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو اور ان کی قوم کو الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلایا۔ وہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، توحید کا راستہ۔ تو اس میں نوح بھی سیدھے راستے پر چل رہے تھے، ابراہیم بھی سیدھے راستے پر چل رہے تھے، موسیٰ و ہارون بھی، اور آپ بھی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہر روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر۔